الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم سامعین، ہمیں کچھ حضرات کی طرف سے کچھ چیزوں کا حکم آیا تھا اور ان میں کچھ سوالات بھی تھے، کچھ گزارشات بھی تھی اور کچھ ایسی چیزوں کے طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے ہم نے دیکھتے ہوئے ایک موضوع کو معاشرے کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اور دینی تقاضوں کے حوالے سے ہم نے اس کو انتہائی اہم سمجھتے ہوئے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کی ہم نے کچھ وقت نکالا ہے۔ اصل میں یہ موضوع ایسا موضوع ہے، حقیقت کے اندر اگر اس موضوع کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عالم کائنات کے اندر سب سے بڑا، سب سے مقدم اور سب سے مقدس یہ فرض شمار ہوگا کہ ہم معاشرے کے اندر انسان کے اخلاق کی تربیت اور اس کی تکمیل کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ادا کرنے کے لیے ایک واحد واعظ و نصیحت کا ہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس اخلاق کو بہتر کرنے کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اس اخلاق کے موضوع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ 5 چیزوں کے اندر موجود ہے، جس کے اندر عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور پورے دین کے ابواب میں سے تیسرے نمبر پر یہ اخلاق ایک اہم باب ہے، جس اخلاق کے باب کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے کا میرا مقصد اور میری بعثت کا آنے کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے، کہ میں مسلمانوں کے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ میرے دوستو، یہ اخلاق حسنہ بھی ہیں جس کی ایک فہرست ہے، اور اخلاق سیئہ بھی، یعنی برے اخلاق، اچھے اخلاق کی بھی ایک فہرست ہے اور برے اخلاق کی بھی ایک فہرست ہے۔ ہمیں جو آج جس چیز کی طرف نظر کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے، وہ ایک موضوع ہے اخلاق سیئہ کا، کہ یہ اخلاق سیئہ میں سے جو حسد ہے، حسد، اس موضوع پر بولنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس کے سارے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت معاشرے کے اندر جتنی بھی صفات ہیں اخلاقی طور پر، یعنی اس میں کہا جا سکتا ہے رحم دلی آ جاتی ہے، شفقت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، اسی انداز سے خیر خواہی آ جاتی ہے، معاشرے میں اخوت اور محبت کا ایک درس آ جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں خیر خواہی اور اخلاق حسنہ کی صفات ہیں۔ اور اگر ان کو برقرار رکھنا ہے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود رہیں، برقرار رہیں، اور معاشرے کے اندر ہم ایک کامل انسان بن کر ابھریں اور کامل انسان بن کر ہم چلیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بری صفات کو نکالنا ہمیں ضروری ہے۔ اور ان بری صفات میں سے ایک انتہائی بری صفت وہ حسد ہے۔ حقیقت میں اگر حسد کو دیکھا جائے تو یہ واحد مرض ہے، واحد ایسی بری صفت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر موجود ہوگی تو اس کی موجودگی کی صورت کے اندر انسان کے اندر اچھی صفات نہیں آ سکتی۔ اگر اچھی صفات آنی ہوں گی تو اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ حسد کو اپنی طبیعتوں سے ختم کیا جائے، کیونکہ حسد کے ہوتے ہوئے محبت نہیں آ سکتی، حسد کے ہوتے ہوئے خیر خواہی نہیں آ سکتی، حسد کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر محبت اور اخوت کا وہ ماحول نہیں پیدا ہو سکتا کہ جس کا تقاضا اسلام اور شریعت ہم سے کرتی ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہوگی تو اس کی صورت ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر سے حسد نکل جائے۔ میرے دوستو، احادیث کی روح کے اندر
اگر آپ دیکھیں احادیث کی روح سے تو آپ کو یہ چیز بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ حدیث کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے، بہت زیادہ۔ انسان کا حقیقی طور پہ تو جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی نیکیاں ہیں، یعنی دنیا میں آتا ہے انسان، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ نیکیوں کو اکٹھا کرنا۔ اگر ایک انسان نیکیوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری نیکیاں آنن فانن ختم ہو گئی ہیں، فوراً ختم ہو گئی ہیں، تو میرے دوستوں اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ تو میں اسی چیز کو بتانا چاہوں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا کر لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، حسد آتا ہے تو حسد تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نحوست کے لیے اس سے بڑی بات جو ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے مزید کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک رحمت دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ساری امت جو ہے وہ مخاطب ہے کہ جس شخص کے اندر حسد موجود ہے، جس شخص کے اندر حسد موجود ہے، اللہ نے اس شخص سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، یعنی اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس شخص سے، اس کی اللہ کی پناہ میں آنا ہے جو حسد کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی بری صفت ہے، اگر کسی میں حسد موجود ہے تو وہ حسد کی بنیاد پر اس درجے پہ کھڑا ہے کہ اس سے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ پناہ مانگو۔ یعنی کتنا برا وصف ہوگا کہ قرآن کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حسد کے اندر کتنی زیادہ اس چیز کی قباحت موجود ہے کہ ایک حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اس میں مزید ہم اس بات کا بھی اضافہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ حسد کو اس کی تعریف کے ذریعے آپ کو کھول کر بتائیں گے کہ حسد ہے کیا چیز۔ حقیقت کے اندر حسد جو ہے، اگر ہم اس کی تعریف کو سمجھ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسد کا جو مزاج ہے، اور یہ بھی بات آپ سمجھنے والی ہے کہ حسد یہ کوئی خاص بات نہیں کہ کسی خاص شخص کے اندر یا خاص فرد کے اندر ہے، یہ ایک عام مرض ہے، اور یہ اتنی عام مرض ہے کہ جس مرض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان اس سے خالی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر موجود رہنی ہیں، جس میں سے ایک حسد بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شگون، بدگمانی اور حسد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص بھی شگون سے، بدگمانی سے اور حسد سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جب یہ چیز موجود ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی فرما رہے ہیں امت کو، اور پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ بھی بتایا گیا، فرمایا کہ اگر کوئی شگون لے لیا جائے اور یہ شگون کے ساتھ عمل یہ کیا جائے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، تو فرمایا اس شگون کا حل یہ ہے کہ وہ کام ضرور انجام دے، جس کام کو سوچ رہا ہے چھوڑ دوں اس کام کو ضرور انجام دے۔ اور بدگمانی کا علاج کیا ہے کہ اس کو سچ نہ سمجھے، بدگمانی آئی اس کو فوراً، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا حل کیا ہے کہ اس کو فوراً تصور کرے کہ یہ سچ نہیں، یہ میرا یہ گمان ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ اس کا حل ہے۔ اور حسد کے متعلق فرمایا کہ اگر حسد ہو تو ایسے طریقے نہ اختیار کیے جائیں، مفہوم حدیث کا ایسے طریقے نہ اختیار کیا جائیں کہ جس سے انسان ظلم کے راستے پہ نکل جائے۔ تو میرے دوستو، میں اس حسد کی تعریف اس لیے بیان کروں گا کہ جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض ایسی سوچیں ہوتی ہیں جن سوچوں کی وجہ سے ہمیں یہ تصور کے اندر آ جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے شاید کہ یہ حسد ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم تعریف بیان کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا کہ یہ جو چیز ہمارے اندر موجود ہے، ہم یہ جو سوچ رکھتے ہیں، آیا یہ حسد میں شمار ہوتی ہے کہ حسد میں شمار نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، حسد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر کسی کے اوپر احسان کرے، اب احسان کی صورت کیا ہے کہ اللہ کی ذات اگر کسی پہ احسان کرتی ہے اور احسان کی صورت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و فضل سے نواز دے،
یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مال و دولت سے نواز دے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عزت و شہرت سے نواز دے، یا اللہ کی ذات اس کو دینی یا دنیا کی کسی اعلیٰ نعمت سے نواز دے، تو ان صورتوں کے اندر، ان ساری نعمتوں کے اندر اور ان اللہ کے احسانات کے اندر، فضل کے اندر، اگر کوئی دوسرا شخص ان چیزوں کو دیکھ کر یہ خواہش کا اظہار کرے اور یہ خواہش اپنے اندر پیدا کرے کہ مجھے بھی اس طرح کی اللہ رب العزت اس کی مثل مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے، علم عطا فرما دے، فضل عطا فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، مجھے جو ہے دنیاوی اعتبار سے عزت عطا فرما دے، تو وہ جو چیز دیکھی ہے دوسرے میں اور اس کے اندر خود خواہش پیدا ہوئی ہے کہ یہ چیز مجھے عطا کر دے اللہ رب العزت، تو میرے دوستو اگر یہی طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ طلب جو ہے امور کے اندر اگر دنیاوی امور ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر یہ طلب دینی امور میں پیدا ہوئی ہے تو انتہائی پسندیدہ ہے، انتہائی پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ ایک اس کو رشک کہا جاتا ہے، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رشک، مقابلے کے اندر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور ایسا مقابلہ کہ جس کے اندر اللہ سے یہ سوال ہو، اللہ سے یہ سوال ہو، بلکہ اس قرآن کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 32 ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور اللہ کا فضل بھی نہ ختم ہونے والا ہے، تو اللہ نے خود حکم دیا کہ اللہ کے فضل میں سے مانگو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اللہ نے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا، اللہ جانتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ تو میرے دوستو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سے اگر اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو کسی کی دوسری ذات کے اندر موجود ہے تو اس چیز کا اللہ رب العزت نے اس چیز کو حکم نہیں دیا ہے اور اس کو شریعت نے پسند بھی فرمایا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم حسد کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ یہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے بعین ہی یہی چیز مجھے مل جائے، یعنی یہ جو اس کے پاس عہدہ ہے، جو علم ہے، جو اس کے ساتھ اللہ نے کو فضل احسان کا معاملہ کیا ہے، یہی چیز مجھے عطا ہو جائے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ چیز ہے حرام نہیں، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ بھی دنیاوی امور کے اندر جو ہے برا کہا گیا ہے، کیونکہ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 کے آغاز کے اندر ہی شروع میں ہی اللہ رب العزت نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے ایک چیز کی فضیلت مشترک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کسی کو فضیلت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، تو فرمایا ایسی چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس فضیلت کے اندر دوسرا آدمی شریک ہے آپ بھی اسی فضیلت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اسی اللہ کے فضل اور احسان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ والا مجھے ملے، اللہ اس کے علاوہ اس کی مثل نہ دے۔ تو اگر اس طرح کی سوچ آ جاتی ہے تو یہ غلط ہے۔ تیسری صورت جو ہے اس میں اصل تذکرہ اس چیز کا کرنا ہے کہ جو سب سے قبیح اور جس کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب انسان اپنے دل میں یہ خواہش کر لے کہ جو فضل اللہ نے اس شخص پہ کیا ہے وہ فضل اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، یعنی جو علم اس کے پاس ہے، جو مال اس کے پاس ہے، جو عزت اس کے پاس ہے، جو شہرت اس کے پاس ہے، جو ایمان اور قرآن کی، جو دنیا اور دین کی جو بھی نعمتیں اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے اس سے، تو فرمایا اس چیز کا تصور کرنا ہی انتہائی حسد کی قبیح ترین جو ہے وہ صورت کو بناتا ہے، کہ سب سے بری صورت اور سب سے مذمت والی صورت حسد کی یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ انتہائی قبیح ہے۔ اور اس کی قباحت کو اگر آپ قرآن کی روح سے دیکھیں تو جب زمانہ عہد رسالت تھا، آپ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو جو ایمان اور قرآن کی وجہ سے ترقی ملی ہے، تو قرآن نے اس ترقی کو واضح طور پر جب بیان کیا تو میرے دوستو اس وقت آپ قرآن کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو مسلمانوں کے جو سب سے بڑے حاسد تھے، جو حسد کرنے والے تھے، وہ یہودی تھے۔
یعنی جو آباد تھے وہاں اور یہودی تھے وہ حسد کرتے تھے، اور ان کی وہ حسد کی کیفیات کہ ایمان اور قرآن کی دولت سے اللہ نے ان کو نواز دیا ہے، اس کیفیات کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس کیفیت کو وہ کیا ہے کہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 176 نمبر آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے یہ یہودی اہل کتاب اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، کیونکہ ایمان اور قرآن یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ جب یہ عطا ہوا تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، تو فرمایا یہ مسلمانوں سے اس چیز پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم نے، حالانکہ یہ جو فضل ان پر عطا ہوا ہے تو اہل یہود اس پر حسد کرتے تھے، فرمایا کہ یہ فضل اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، تم جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو ان نسبت کیے ہوئے مقدس ہستیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہو، اور آل ابراہیم کہ جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا کی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا کی ہے، یعنی آل ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے حکمتیں بھی عطا کی، اللہ رب العزت نے وحی بھی اتاری۔ تو اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی حکومت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ چیزیں میں نے اس وقت عطا کی ہیں تو یہ بھی میرا خاص فضل اور احسان ہے کہ کس پر دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، تو تم اس پر حسد کرتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے مذموم صورت اور سب سے قبیح صورت جو حسد کی تھی وہ یہی صورت ہے۔ اب یہ صورت ایک عام صورت ہے، اگر کسی کے اندر بھی داخل ہو جائے کہ وہ یہ چاہے کہ فلاں اللہ کی نعمت اس سے چھن جائے، اور جب یہ صورت اس کے ذہن کے اندر آ جائے گی تو فرمایا کہ اس وقت وہ حاسدین میں شمار ہوگا۔ تو میرے دوستو اس کی قباحت کو ہم مزید بیان کریں گے انشاءاللہ، اگلی نشستیں بھی ہوں گی اور اس کے اندر بھی بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر خاص طور پر حسد کے اسباب کو بیان کریں گے کہ یہ جو حسد کے اسباب ہوتے ہیں ان کی کیا وجہ، یعنی کن اسباب کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔